قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، دنیا میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی حضرت انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کا گھر بھی ہے۔ انسان کی زندگی کی بہت ساری جمع پونجی، کمائی کا بہت بڑا حصہ اپنے گھر کو بنانے، سنوارنے، بناؤ سنگھار کرنے پر صرف ہو جایا کرتا ہے۔ انسان کا گھر، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا اس گھر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی چلا جائے، 5 سٹار ہوٹل، 7 سٹار ہوٹلز میں رہنے کے باوجود انسان اپنے گھر کو بھولتا نہیں ہے، بلکہ گھر کی یاد مسلسل ستا رہی ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے اندر کمائی کی غرض سے باہر جانے والے اگرچہ لاکھوں کمائیں، لیکن اس کے باوجود ان کی وابستگی، ان کا پیار ان کے گھروں کے ساتھ موجود رہا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں گھر کو باعث سکون اور باعث راحت قرار دیا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر آج اپنے آس پاس ارد گرد کے ماحول پر نگاہ دوڑائیں، نوجوان بچے اور بچیاں بہت بڑی تعداد گھروں سے بیزار نظر آتی ہے۔ میں نے گھر کے اندر نہیں رہنا ہے، گھر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، باہر جرائم کی دنیا کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں گھر سے بیزار، گھر کو چھوڑ کر کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ اور کوئی کسی جگہ سکونت اختیار کیے۔ گھر جو باعث سکون ہے، آج لڑائی اور جھگڑے کی ایک جگہ بن چکا ہے۔ ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹا اکٹھے ہیں، باپ بیٹے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، بیٹا باپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ گھر جو صلہ رحمی کا گہوارہ ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے، اس گھر کے ساتھ پھپھو، خالہ، تائی، چچا، خالو، دیگر رشتے اس گھر کے ساتھ جڑے ہیں۔ آج وہ گھر صلہ رحمی کا گہوارہ بننے کی بجائے لڑائی اور جھگڑوں کی اماج گاہ بن چکا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے گھروں کے اندر خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور ہمارے گھروں میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح
حضرات گرامی آج گھروں کو باعث سکون نہیں بنا رہی ہے، بلکہ گھر، آپ کو اکثر لوگ یار گھر میں دل نہیں لگتا ہے، گھر بے چینی کا سبب بن چکا ہے، جائیں تو جائیں کہاں پر، میرا اس گھر میں رہنا نہیں ہے۔ حضرات گرامی آج کے خطبے میں کچھ ایسے اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو گھر کو سنوارنا، گھر کو ٹھیک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات فرما رہے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو باعث سکون بنایا ہے، اللہ فرمائیں گھر باعث سکون ہے لیکن میرا گھر میرے لیے باعث سکون نہیں ہے، پھر ہمیں اسباب کو تلاش کرنا ہے کہ گھر سکون کا سبب کیوں نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، قرار پاؤ، وہاں پر جم کے رہو۔ اگر گھر باعث سکون نہیں ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن میں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ گھر یعنی بے سکونی کی جگہ پر تم نے ٹھہرنے، گھر سکون کا باعث ہے، تم نے وہاں پر ٹھہرنا ہے، قرار پانا ہے، گھروں کے اندر جم کر رہنا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی زبان پر قدرت عطا کی ہے، اس سے معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کئی بندوں کی زبان ان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری زبان سے کیا نکل گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری زبان کیا بول رہی ہے۔ حضرات گرامی ایسے بندوں کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، زبان اس کے کنٹرول میں۔ وَوَسِعَ بَيْتُهُ، اور دوسرا وہ انسان اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک وسیع گھر عطا کیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو دنیا کے اندر 3 نعمتیں مل جائیں وہ انسان بہت بڑا سعادت مند انسان ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر کسی اور نعمت کی ضرورت ہے، یہ 3 نعمتیں اسے کافی ہو جانے والی۔ ایک نعمت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وسیع گھر، وسیع و عریض گھر کا مل جانا دنیا کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت، سر فہرست نعمت۔ اور دوسری نعمت فرمایا بیوی اس کی اچھی ہو جائے، اور تیسری نعمت فرمایا سواری اسے اگر اچھی مل جائے۔ یہ 3 نعمتیں فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بندے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو گھر اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت، اسے ہم نے جو ٹھیک کرنا ہے، اسے بہتر کرنا ہے، اسے ہم نے سنوارنا ہے، اسے باعث سکون بنانا ہے۔ اس کا دوسرا سبب یہ بھی ہے حضرات گرامی، گھر کوئی دیواروں، کوئی ٹائلز، کوئی پتھر، کھڑکیوں اور دروازوں کا نام نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر افراد رہا کرتے ہیں، افراد رہتے ہیں تو یہ گھر کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس گھر کی ذمہ داری اس کے چلانے والے، اس کے سربراہ پر رکھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، صرف تم پر تمہاری ذمہ داری نہیں بلکہ تمہارے نیچے جتنے افراد ہیں، بیوی، بچے، اولاد، یہ تمہاری ذمہ داری، تم نے انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا ہے۔ حضرات گرامی گھر کو بہتر کرنا یعنی اللہ قرآن میں فرما رہے کل قیامت کے دن ہم تم سے سوال کرنے والے ہیں کہ تم نے اپنے گھر کو بہتر کیا تھا کہ نہیں۔
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے گھر کو باعث سکون بنایا تھا کہ نہیں، اس کا ماحول ٹھیک کیا تھا کہ نہیں، بیوی بچوں کی اصلاح کی تھی کہ نہیں، اگر کی تھی کامیابی ہے اور اگر نہیں کی تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ حضرات گرامی، گھروں کو ٹھیک کرنے کا تیسرا سبب کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کیوں کریں، تیسرا سبب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس معاشرے کا کہ افراد ٹھیک ہوا کرتے ہیں اس معاشرے پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، معاشرے کی بنیادی اکائی ایک گھر ہے، اس گھر کے افراد ہیں۔ اگر ہم ایک معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو فرد واحد کا گھر اگر ٹھیک ہے، ہر انسان کا گھر ٹھیک ہے، گھروں کے اندر سے اصلاح ہو رہی ہے، معاشرہ بہتر ہے، اور جو معاشرہ بہتر ہوا کرتا ہے، جہاں پر خیر ہوا کرتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تھے اسباب کہ ہم گھروں کو بہتر کیوں کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہماری ذمہ داریوں میں گھر کو بہتر کرنا یہ شامل کیا ہے۔ اب گھروں کو بہتر کرنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بنیادی کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر ہمیشہ باعث سکون ہوا کرتا ہے جہاں پر نیک بیوی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نیک بیوی عطا کی، ابھی وہ حدیث کہ جس کے اندر 3 چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اس بندے کو عطا کر دی، نیک بیوی، کشادہ گھر، بہترین سواری۔ اگر انسان کی بیوی نیک ہے، حضرات گرامی، یہ تربیت گاہ ہے۔ آج سے پہلے، اب تو بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ بچے پر اس کی ماں کی تربیت کے اثرات ہوا کرتے تھے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ درسگاہ جتنی مضبوط ہوتی، گھر اتنے ہی باعث سکون ہوا کرتے تھے۔ ماؤں کی لوریوں میں اللہ کی توحید کے جملے ہوا کرتے تھے۔ مائیں بچوں کو آغاز سے دعائیں سکھایا کرتی تھی۔ مائیں آغاز سے بچوں کو اسلامک ہیروز کے قصے سنایا کرتی تھی۔ بیٹا، تم نے خالد بن ولید بننا ہے، تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی بننا ہے، تم نے محمد بن قاسم بننا ہے۔ اور آج کی مائیں، تم یہ کام کرو، میں تمہیں موبائل دوں گی۔ بھائیو، یہ تنقید نہیں ہے، میرا گھر بھی اس کے اندر شامل، جو میری مائیں اور بہنیں یہاں پر، یہ درد دل ہے۔ ہم نے اپنی اولاد جو اللہ نے ہماری ذمہ داریوں میں شامل کی، آج اس ذمہ داری کا نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ بھائیوں کو پتا ہے، نہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو پتا ہے۔ آج کے موبائل نے گھروں کا سکون ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر باعث سکون بنے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ گھر باعث سکون ہوتا ہے، تو حضرات گرامی، سکون والا گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، عورت کے ساتھ 4 وجوہات کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر اس کا حسب بھی ہے، اس کا نسب بھی ہے، اس کا مال بھی ہے، اس کا حسن و جمال بھی ہے، لیکن فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یہ تینوں چیزوں میں کمی ہو جائے، حسب و نسب میں کمپرومائز کر لیا جائے، حسن و جمال میں مس یونیورس نہ صحیح کوئی ملتا جلتا کام کر لیا جائے، لیکن اگر اس کے پاس دین موجود ہے، فرمایا اللہ نے تجھے کامیابی عطا کر دی ہے۔ حضرات گرامی، آج میرا اور آپ کا گھر جو باعث سکون نہیں بنا ہے، جسے قرآن سکون کا گہوارہ کہتا ہے، اس کا سبب جب بھی ہم رشتے کریں، اولادوں کے رشتے کریں، اس بات کو بنیاد بنائیں کہ گھر میں آنے والی کہ اللہ کے دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ میرے بچوں کی اصلاح کرے گی کہ نہیں۔ شاید سکول بچوں پر، کالجز بچوں پر وہ اثرات نہیں چھوڑا کرتے ہیں جو ماں کی تربیت چھوڑا کرتی ہے۔ ہمارے اسلاف ماؤں کی تربیت،
ماؤں کی دعائیں، ماؤں کا تہجد کے ٹائم اٹھنا، رب کے ساتھ تعلق کا ہونا، حضرات گرامی ان کے گھروں کے اندر انقلاب برپا کر دیا کرتا تھا، گھر سکون کا باعث بن جایا کرتے تھے۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت، مائیں بچوں کو اٹھا رہی ہیں، جگا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف روانہ کر، لیکن آج کی ماں، نہ میں اٹھ رہا ہوں نہ آج کی ماں اٹھ رہی ہے۔ تو گھر اگر باعث سکون بنانا ہے تو نیک بیوی کا انتخاب، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کو اگر باعث سکون بنانا ہے تو گھروں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جس گھر کے اندر ذکر نہیں ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ زندوں کا گھر ہے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو یہ مردوں کا گھر ہے۔ حضرات گرامی، جہاں مردوں کا گھر ہو، بے سکونی ہو، وہ گھر اطمینان، چین کا گہوارہ کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر باعث سکون بنے تو پھر وہاں پر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جہاں رب کا ذکر ہوا کرتا ہے، آسمانوں سے رب کی رحمتوں کے نزول ہوا کرتے ہیں، دیگر باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے گھر کو باعث سکون اور باعث اطمینان بنائے، اور جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ہم سب کو ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔